بات سمجھ میں آنے لگی. کہا جی 5 سال کا تھا تو میں اس کے بعد سے سب مجھے سمجھ میں آتا یاد ہے. کہا کہ گویا کہ 50 سال کی زندگی ساری تمہیں یاد ہے؟ کہا جی ساری زندگی مجھے یاد ہے 50 سال. فرمایا 50 سال کی ساری زندگی مجھے لکھ کے دو، کاغذ پہ لکھ کے دو. کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 50 سال کے واقعات، ذرے ذرے کی خبریں 50 سال، وہ تو اتنی بڑے ورق چاہیے پوری زمین لکھنے میں کے لیے مجھے چاہیے، وہ تو امپاسبل. کہا کہ یار جس کے لکھنے کے لیے اتنی بڑی زمین کا پورا خطہ چاہیے ورق کی شکل میں، وہ ساری کی ساری خبریں ہیں کہاں؟ کہا جی میرے حافظے میں. اللہ بس. حضرت فرمایا بس رب کعبہ کی قسم تیرے اتنے سے حافظے میں 50 سال کی خبریں ہیں. فرمایا لوح محفوظ میرے اللہ کا حافظہ ہے، اس میں آسمان و زمین کی ساری خبریں. اللہ کا حافظہ ہے، انسان کے حافظ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انسان کے اتنے سے حافظے میں 50 سال سارا محفوظ ہے. اگر لکھنے لگے تو جگہ نہ ملے. اور اللہ کا حافظہ، لوح محفوظ اللہ کا حافظہ ہے. تم اس کو چھوٹا کو یا بڑا کو، سارا کچھ اس میں موجود ہے. اللہ جب چاہے اس میں سے بتا دے. دیکھو کیسی مثال ہے. اور حضرت میں کمال تھا کہ حصی مثال دے کر ایسا جواب دیتے بات سمجھ میں آ جائے. حضرت کا ایک خادم تھا، حضرت کو پنکھا جھولا کرتا تھا. آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں بڑا پنکھا ہوتا تھا جس کو خادم یوں جھول رہا ہے. تو اب وہ پنکھا جھول رہا تھا. ہاں اس سے پہلے ایک سوال پیش آیا. ہاں اس نے سوال کیا حضرت سے، کہا کہ حضرت یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس قبر بنانی چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ بیت المقدس کے اندر قبر نہ بنے میری، بیت المقدس کے پڑوس میں میری قبر بنے. اندر سے اس لیے منع کیا کہ اندر بنے گی کہ لوگ پوجا پاٹھ شروع کرتے ہیں. یا اللہ بیت المقدس میں نبی ہیں، نبی مدفون ہیں، یا اللہ اس کے پڑوس میں میری قبر بنا. نبیوں کے پڑوس میں ہوگا تو برکتیں ملیں گی. تو آج بھی انسان سوچتا ہے کہ نیکوں کے پڑوس میں قبر بنے. تو اس پر انہوں نے سوال کیا جی نیک آدمی کے پڑوس میں قبر بننے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اپنے ایمان عمل صالح کام آنا ہے. تو پڑوس میں جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے تو وہ تو بس مارا گیا. اس کو کسی نیک کے پڑوس میں قبر بننے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ سوال اچھا تھا. تو حضرت فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ جواب دیں گے. بات آئی گئی ہو گئی. ایک دن وہ کھڑا پنکھا جھول رہا ہے، تو ادھر پنکھا جھول رہا ہے. تو جب پنکھا جھولتا ہے تو سامنے جو بیٹھے سب کو ہوا جاتی ہے، ان کے بھی کپڑے ہلتے ہیں، داڑھیاں ہلتی ہیں، اور حضرت بھی ہوا آئی. تو حضرت نے کہا کہ شرفو تو پنکھا مجھے جھول رہا ہے یا ان کو جھول رہا ہے؟ کہا جی میں ان کو کیا جانوں، میں تو آپ کو جھول رہا ہوں، مطلب آپ کا خادم ہوں، میں ان کو کیا جانوں، میں تو آپ کو پنکھا جھول رہا ہوں. اور میں کہ دیکھو ہوا تو ان کو بھی جا رہی ہے، ان کی داڑھیاں ہل رہی ہیں، کپڑے ہل رہے ہیں، ہوا تو ان کو بھی جا رہی ہے. کہا جی میں تو آپ کو پنکھا جھول رہا ہوں، ان کو بھی ہوا جاتی تو جاتی پھر. اور بس تیرے سوال کا جواب ہو گیا. کسی اللہ والے کے پڑوس میں تیری قبر ہوگی، اللہ کی رحمت کی بارش اس پر ہوگی تو ساتھ والے پر بھی چھینٹے جائیں گے، ٹھنڈی میٹھی ہوائیں جنت کی اس کے اوپر بھی جائیں گی. اس لیے نبیوں نے تمنا کی کہ نیکوں کی صحبت میں قبر بنے، ان کے پڑوس میں قبر بنے. کہ جب اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو پھر سبھی کو دائیں بائیں سب پہ آتی ہے. اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ باجماعت نماز میں کسی ایک کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے. باجماعت کا یہ فائدہ، اجتماعی عمل کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اکیلا پڑا ہے تو انڈیویجول انسان اپنی رسپانسبلٹی پہ عمل پیش کر رہا ہے، قبول ہو یا نہ ہو. لیکن جب اجتماعی ہے، پتہ نہیں 50 میں کون سا اللہ والا ایسا ہے اس کی برکت سے اللہ سب کی قبول کر لیں گے. 50 لاکھ کا حج، 50 لاکھ کے حج میں سے پتہ نہیں کسی ایک کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو جاتا ہے. اب وہ کون ہے وہ اللہ بہتر جانے. اجتماعی عمل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کسی کی وجہ سے انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اجتماعی عمل میں. کیونکہ آپ جانتے ہیں تو کہ پھر ساری اچھے برے ساری اس میں نکل جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ نیک صحبت بہت بڑی چیز ہے. اور دین اسلام کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ انسان جو یہ ایک دوسرے سے سیکھتا ہے. تو جب اللہ کے لیے دوستی کرو گے تو فرمایا اس بنیاد پر انسان ایک دوسرے کی صفات لیتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. تو دوسرا طریقہ تھا مواخات فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی ہو. تو دوستیاں تمہاری ہوں اللہ کے لیے ہوں.
اللہ کے دنیا کے مفادات یہ تو جھونگے میں ملتے ہیں. اگر سچی دوستی ہے تو آپ کو پھر اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں, وہ خود مدد کو پہنچے گا. کہتے ہیں کہ دوست ہوا ہے جو مصیبت میں کام آئے. دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے. اس لیے شیخ الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دوستوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک زبانی, جو زبانی دوست ہے, زبانی جمع خرچ, بڑے بڑے دعوے گپے لگائیں گے آپ کو, اور جی جان بھی دے دیں گے, اور جی جان بھی حاضر, آپ فکر نہ کریں, آپ مسئلہ ہی نہیں ہے, بس یہ کہتے ہیں یہ زبانی ہے. جب گیا تو گیا, اس کے بعد خبر ہی, فون کرتے ہو فون ہی نہیں اٹھے گا. دوسرا فرمایا نانی, یہ نان کے دوست ہے, نان ملتا رہے گا, دوستی بڑی پکی ہے, یہ نانی. پہلے زبانی, دوسرے نانی, اور تیسرے جانی, جو جان کے ساتھ دل و جان سے دوستی ہے, تو جگری دوست. یہ مصیبت کے وقت پیچھے ہٹنے والا نہیں, یہ کام آئے گا. تو یہ 3 قسمیں دوستوں کی. تو فرمایا کہ دوست, جانی دوست اصل دوست ہے کہ یہ زبانی جمع خرچ نہیں, باقی اگر تکلیف پہنچے گی تو پہنچے گا, مدد کرے گا. اس سے آپ کو یہ نیت رکھنے کی ضرورت نہیں کہ اس سے مجھے ملے, پکی دوستی ہے, اس کو خبر ملنی چاہیے, دیکھو مدد کو پہنچے گا, آپ کو کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے. یہی وجہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا, حضرت جبرائیل آ گئے, کیا ابراہیم بتائیے اگر اجازت ہو تو یہی آگ میں نمرود اور اس کے لشکر پر ڈال دوں, سب کو خاک کر دوں. فرمایا کہ میاں تو کون ہے؟ میں جبرائیل ہوں, اللہ کا فرشتہ, آپ مجھے حکم دیجیے. اللہ کا دوست آگ کے اندر ہو, یہ مجھ سے گوارا نہیں ہے, میں اللہ کا خالق, آپ مجھے حکم دیں. فرمایا کہ میرے دوست کو میری حالت کی خبر ہے. کہاں, بالکل اللہ کو خبر ہے, پورا عالم ملکوتی, پورے عالم ملکوتی دیکھ رہا ہے, نظارہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے, سارے دروازے کھول دیے تھے, اور آسمان کے عالم ملکوتی کو کہا تھا دیکھو میرے دوست کو, میرے دوست کو کھلی آگ میں ڈالا جا رہا ہے, میری بنائی آگ میں ڈالا جا رہا ہے, میرا بنایا بندہ یہ نمرود اس کو آگ میں ڈال رہا ہے. اب تم میرے دوست کا ایٹیٹیوڈ بھی دیکھو کیا کرتا ہے. سارے عالم ملکوتی دیکھ رہا ہے, داڑے مار رہا ہے, آگ میں ڈال دیا. ادھر اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم, خبردار اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جائے میرے ابراہیم پر. دیکھو بردن کے ساتھ سلامتی بھی خیر لگائی, ٹھنڈی ہو جا, اور ساتھ کا سلامتی والی ٹھنڈک, ایسی ٹھنڈک نہ ہو کہ ٹھنڈک سے مر جائے. کہا جاتا ٹھنڈک بھی نقطہ انجماد سے زیادہ ہو جائے تو آدمی مر جاتا. فرمایا ایسی ٹھنڈک ہو کہ میرے ابراہیم کو راحت ملے, اس کو تکلیف نہ ہو, سلامتی والی ٹھنڈک. عالم ملکوتی پریشان ہے کہ کیا ہو. جبرائیل پہنچے, بتائیے. فرمایا میرے دوست کو پتہ ہے. ہاں بالکل اللہ دیکھ رہا ہے, سارا عالم ملکوتی دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر, کیا بات کی. دوستی ہو تو ایسی ہو, اعتماد اللہ پر. آج ہمیں اللہ پر اعتماد بھی تو نہیں رہا. اب چھوٹا سا صاحب منصب کہہ دے آپ فکر نہ کریں میں ٹیک کیئر کروں گا, ڈونٹ وری. آپ کہتے بس کام ہو گیا جی, کیا ہوا, اور جی بس اس نے کہہ دیا, اس کی کیا حیثیت ہے. یا اللہ اور اللہ کا رسول صبح شام کتنے وعدے کر رہا ہے ہم سے, ہم پھر بھی شش چھپنج میں رہتے ہیں, آپ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. اعتماد نہیں ہے, اعتماد کانفیڈنس نہیں, کمزور ہے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کے دور میں قحط پڑ گیا ایک گاؤں کے اندر, سارا گاؤں روتا پیٹتا گاؤں خالی کر کے جا رہا ہے, اور ایک شخص بڑا خوش جا رہا ہے, بڑا خوش ہنستا ہے. تو اس نے ایک اللہ والے دیکھا, یار تم اتنے خوش کیوں جا رہے ہو, دنیا رو رہی ہے, قحط پڑا ہوا ہے. کہنے لگا جی مجھے پرواہ نہیں, میری دوستی فلاں گاؤں کا جو جاگیردار ہے اس سے میری دوستی ہے. اس نے کہا فکر نہ کرو تم میری حویلی میں آ جاؤ, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں گھر میں چلے کے وہاں جا رہا ہوں. اللہ والے نے سوچا کہ اللہ تیری حکمت, ایک معمولی سا ایک انسان جاگیردار, اس نے اس کی ضمانت لے لی روٹی کی, یہ کتنا خوش جا رہا ہے, اور ہماری صبح شام تو ضمانتیں دیتا ہے, ہمیں تجھ پر اعتماد نہیں ہے. سجدے میں گر کے یا اللہ ہمیں معاف کر دے.
ہمیں معاف کر دے یا اللہ، واقعی ہمارا تجھ پر اعتماد اتنا کمزور، اس کو ایک انسان نے کہہ دیا کہ فکر نہ کرو ٹیک کیئر کر لیں گے، یہ خوشی سے بغلے میں جا رہا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو ادھر نگاہ کرتے۔ حقیقت یہی، حقیقت یہ اعتماد کی کمزوری۔